ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب تقبل اللہ منا ومنکم۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ یقیناً یہ دن انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ کیا آج کے دن ہم لوگ خوش ہیں کہ نہیں؟ آج ہماری خوشی کی انتہا کیا ہے اور آج ہم خوش کیوں ہیں؟ آئیے سب سے پہلے تو میں آج کے دن آپ تمام ساتھیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے مومن ہونے کی بشارت اللہ رب العالمین نے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ یاد رکھیے گا آج کے دن کی ہماری یہ خوشی، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ جس شخص کو جتنی زیادہ خوشی ہے آج کے دن، جس کا دل جتنا زیادہ آج خوش ہے، مسرور ہے، مطمئن ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پکا اور سچا مومن ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومن کون ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا حسنت، کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہو، اس کا دل مطمئن ہو، اس کا دل خوش ہو، مسرور ہو. اذا سرت کا حسنتوں کا، کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بعد اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. وساعت کا سیئاتوں کا، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اسے اس پر پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آج کے دن کے لیے، ہماری اس خوشخبری کے لیے، ہماری اس بشارت کے لیے. آج ہمارے دل خوش ہیں، مسرور ہیں، مطمئن ہیں. یہ خوشی اور طمانینت ہمارے چہروں پر نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ آج کے دن ہم پورے مہینے کی عبادات کرنے کے بعد اس عبادت پر ہم خوش ہیں، مسرور ہیں اور مطمئن ہیں. گناہوں پر رنجیدہ ہونا، افسوس کا اظہار کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دو چیزیں کسی انسان میں پائی جائیں تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، وہ مومن ہے، پکا اور سچا مومن ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بشارت کا مستحق بنا دے. یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم عبادات تو کرتے ہیں، معاملات ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ایک احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس خوشی اور افسوس دونوں کا یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. روٹین میں ہم عبادات کرتے ہیں، روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دیگر ذکر و اذکار ہیں، سب کچھ ہے، ایک روٹین میں ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے کبھی نہیں سوچا. یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں ہمارا دل خوش ہو، مسرور ہو. جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی کسی نیکی کا اہتمام کریں تو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی اور الحمدللہ اس نیکی کو ہم نے پائے تکمیل کو پہنچایا. پورا مہینہ ہم نے الحمدللہ روزے رکھے، پورا مہینہ قرآن کی تلاوت، پورا مہینہ ذکر و اذکار، دعائیں، استغفار، اور یہ پوری عبادات، ان عبادات کے مکمل ہونے پر یہ خوشی ہماری فطری خوشی ہے، یہ خود خوشی ہماری شرعی خوشی ہے، اور اس خوشی پر ہمیں ضرور خوش ہونا چاہیے اور اس خوشی کا احساس ہمارے اندر ضرور پیدا ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے اگر یہ احساس نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی کسی کام کا نہیں. نیکیاں کی اور ان نیکیوں کے اختتام پر اگر خوشی محسوس نہیں ہو رہی تو کیا فائدہ؟ یہ تو منافق کی نشانی ہے، یہ تو کافروں کی نشانی ہے. وہ نیکی کر لے، اچھا کام کریں، ان منافقوں کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہ برائی کر رہے انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ان کے لیے یکساں ہوتی ہیں اور یہ یکساں ہو نہیں سکتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ کا فیصلہ ہے بھلا نیکی اور برائی دونوں یکساں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ نیکیاں ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، اگر یہ احساس پیدا نہ ہو تو پھر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس محنت اور کوشش کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں. قبل از نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور روزے جو کیفیت وہ، اور پھر بعد از نماز روزہ، عبادات، قرآن کی تلاوت، نمازیں وغیرہ،
دونوں معاملات ایک جیسے ہوں، عبادات سے پہلے بھی وہی کیفیت، عبادات کے بعد بھی وہی کیفیت، تو پھر کس کام کی؟ نہیں، عبادات کے بعد خوشی ہونی چاہیے، مسرور ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے، اور نیکی اگر کر لے انسان تو وہ خوش ہو جائے، برائی ہو جائے تو اس کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سوال کیا، آپ نے اسے کہا کہ اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، انت مومن، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ہمیں تعلیم دی۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی نیکی کے مکمل ہونے پر، عبادات کے اتمام پر، نیکیوں کے اتمام پر خوش ہونا، اللہ رب العالمین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس پر مومن خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قرآن کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ اس قرآن کو ہم نے لوگوں پر نازل کیا، باعث ہدایت ہے اور باعث شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں رکھی گئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ جس کو قرآن کی نعمت ملی، قرآن کی دولت سے مالا مال ہوا، جس نے قرآن کو پڑھا، اس سے ہدایت حاصل کی، جس نے قرآن کی تلاوت کی، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی فرمانبرداری کی، اور اس پر اس انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ یہ خوشی ہونی چاہیے، اور یہ خوشی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، پوری کائنات کے لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں، جو کچھ انہیں ملا ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اور حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے اللہ کا یہ فضل، اللہ کی رحمت، قرآن کی دولت جس کو مل جائے، ہدایت کی دولت جس کو مل جائے، راہ راست پر جو آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کو مل جائے، فرمایا کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں۔ لوگوں نے مال جمع کیا، لوگوں نے بہت کچھ جمع کیا، اپنی پسند کی چیزیں جمع کی، اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، جنہوں نے اس قرآن کو اپنے پاس جمع کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، جنہوں نے اس قرآن پر عمل کیا، نیکیوں کا اہتمام کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، یہ جو دولت آپ کو ملی، اہل ایمان کو ملی، فرمایا کہ یہ ان تمام سے بہتر، اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ لوگ مال لے کر خوش ہوتے ہیں، اور مومن وہ ایمان مل جانے پر خوش ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اسے مل جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت اس کو مل جائے، یہ اس پر خوش ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ خوشیاں بھی کس طرح منانی چاہیے، ان خوشیوں کو بھی کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے خوش کس چیز پر ہونا ہے، اور وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جسے قرآن ملا، جسے دین کی دولت ملی، اسے اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ امام شافعی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ قول کہ ہم اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ہم راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تقسیم کیا ہے؟ کسی کو دولت ملی، کسی کو مال ملا، کسی کو کچھ ملا، فرمایا کہ ہم خوش ہیں اللہ کی اس تقسیم پر۔ لنا علم، ہمارے لیے علم ہے، اللہ نے ہمیں علم دے دیا، قرآن کی، حدیث کی نعمت ہمیں عطا کر دی، فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ہے۔
وَلِلْجُهَالِ مَالٌ، اور جاہلوں کے لیے، کم عقل لوگوں کے لیے، ان کے لیے مال ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ، سن لو یہ مال یہ عنقریب یہ فنا ہونے والا ہے. یہ مال تو ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ مال تو چلا جائے گا. اور والعلم یبقیٰ لا یزال، فرمایا جس کو اللہ نے یہ معرفت دی، جس کو یہ علم دیا، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس کو ایمان مل گیا، جس کو اعمال صالحہ اور نیکیوں کی توفیق مل گئی، فرمایا کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان اعمال صالحہ اور نیکیوں کا اہتمام اور ان نیکیوں پر ہمیشگی اور پابندی یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ کامیابی کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں. مال ملے نہ ملے، دنیا ملی نہ ملی، لیکن ایمان ملا، اعمال صالحہ ہمیں حاصل ہوئے، رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، رمضان کے مہینے کی عبادات ہمیں ملی، یہ سب کچھ ہم نے انجام دیا. روزے بھی رکھے، تلاوتیں بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، دعائیں بھی کی، استغفار بھی کیا. یاد رکھیے یہی اصل دولت ہے جس دولت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اور یہ سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ نعمت ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ کام آنے والی. موت کے وقت ایمان یہ اعمال صالحہ کام آئیں گے، قبر کی گھاٹی میں یہ ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے، حشر کے میدان میں یہ ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، یہ مال کام نہیں آئیں گے. بشارتیں دی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا. الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکیوں کی توفیق دی. فرمایا کہ طوبی لہم وحسن مآب، فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہو، بشارتیں ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور نیکیوں کا اہتمام کیا. فرمایا کہ یہی آخرت اور کامیابی کے اعتبار سے بہترین چیز ہے، آخرت میں یہ بہترین ٹھکانہ بننے کا سبب ہے. تو لہٰذا اس نعمت پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور آج کے دن ہم الحمدللہ خوش ہیں، اور یہ خوشی ہمارے ایمان پر دلالت کرتی ہے کہ ہم مومن ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس پر ہمیں ہمیشگی اور پابندی اختیار ہے. اس خوشی کے موقع پر بھی ہمیں حدود سے تجاوز نہیں کرنا. اس خوشی کے موقع پر بھی کہ آج عید کا دن ہے لہذا نمازوں کو ضائع کر دو، آج عید کا دن ہے جیسے چاہو خوشی منا لو. نہیں، یہ خوشی بھی منانی ہے تو کس طرح منانی ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. کیسے خوشی منانی ہے؟ آج کے دن کو ہی دیکھ لیجئے. جب یہ خوشی میسر آئی تو اس خوشی پر مزید اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف. آج کے دن کا آغاز ہم نے کیسے کیا؟ اپنے دلوں کو ہمیں جانچنا چاہیے، یہ احساس پیدا کرنا چاہیے. تکبیرات کے ساتھ آج کے دن کا آغاز ہے. اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تکبیرات کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، یعنی خوشی حاصل ہو اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے آگے سجدہ ریز اور زیادہ عبادت. آج کے دن ایک نماز بڑھا دی گئی اس خوشی کے لیے اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے کہ عید کی نماز کا اہتمام کرو. کتنی بڑی خوشی ہے. اور پھر یہ نماز دوسری نمازوں سے ہٹ کر دی گئی کہ اس نماز کے اندر بھی زائد تکبیرات کا اہتمام کیا کہ ان تکبیرات سے اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان، سرور حاصل ہوتا ہے. اسی سے تو اطمینان ہے، اسی سے تو خوشی ہے. جب اس ماحول کو انسان دیکھتا ہے، اگر احساس ہو اور یہ احساس اجاگر کرے، محسوس کرے، تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اور سب کچھ. اور یہ سراسر توحید کا ترانہ ہے. یہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین کی بڑائی، بلندی، بزرگی اور اس کی کبریائی
کبریائی اس کو انسان بیان کرتا ہے، بار بار اس کو کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی کبریائی، عظمت، بزرگی تیرے لیے ہے، لہٰذا ہر قسم کا حکم بھی تیرا ہی چلے گا، تو سب سے بڑا ہے، تیرا حکم ہم پر چلنے والا ہے، لہٰذا اپنی پوری زندگی تیرے حکم کے تابع ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم، امر، مرضی اللہ کی چلے گی۔ انسان یہ تکبیرات کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے حکموں پر چلنے کی، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس پوری کائنات کو چلانے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑھ کر ہے، برتر ہے، بزرگ ہے، اعلیٰ ہے، لہٰذا ہر قسم کی عبادت بھی تیرے لیے ہے۔ تو جتنا اعلیٰ اور بزرگ ہے میں اتنا ہی تیرے آگے جھکا ہوا ہوں اور اتنی ہی تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ میری تمام عبادات اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ ان تکبیرات کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی زبان سے ان کو نکالتے ہوئے انسان اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میری عبادات، میری نماز، میرا روزہ، اور پھر اس کے بعد میرا جھکنا اور میرا سب کچھ وہ تیرے لیے ہے۔ میں صرف اور صرف تیرے آگے جھکتا ہوں، تیرے علاوہ کسی نہیں۔ یا اللہ تجھی کو پکارتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا ہوں، تجھی کو پکارتا ہوں، تجھی سے دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرے علاوہ میں کسی اور کو ہرگز نہیں پکارتا۔ یا اللہ میری ساری عبادات تیرے لیے، توکل یا اللہ میں تجھ پر کرتا ہوں، میرا پورا بھروسہ تجھ پر ہے، پوری توحید اس میں آ جاتی ہے، اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ تو ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے اور اس خوشی کے اظہار کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو تکبیرات ہم نے کہی ہیں ان کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے۔ مختصراً چند اشارے میں نے دیے کہ اللہ کی اس توحید کو اختیار کرو اور اس پر کام ہو جاؤ، کاربند ہو جاؤ۔ یہ توحید ہی ہے جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں اعمال، عمل صالح اور نیکیاں ہیں، ان کا اہتمام کرو، اور ان میں سب سے پہلی چیز نماز۔ ہمیشہ کہتا ہوں خواتین کے لیے بھی یہ نصیحت کہ نماز کی پابندی، نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنا یہ ایمان کی نشانی۔ آج اگر ہمیں یہ بشارت ملی ہے اور اس بشارت کے ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم ہی مومن ہیں اور ہمارے اندر ایمان کی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس ایمان کو مستحکم کرنا ہے، اس ایمان کو اور آگے بڑھانا ہے اور اس ایمان پر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے بنیاد فرائض کی حفاظت ہے۔ نمازوں کی حفاظت کیجیے، نمازوں کی حفاظت۔ نماز چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ سب کچھ بھی نہیں۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ہی تو ایمان ہے، نماز ہی تو ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا جب یہ سوال اٹھا کہ لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے جو لوگ فوت ہو چکے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے؟ ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ سوال ہے کہ ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ اللہ جواب دیتا ہے کہ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مانا نماز ہی ایمان ہے، نماز ہے تو ایمان ہے، نماز ہے تو ہم مومن ہیں، نماز نہیں ہے تو ہم مومن بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اس خوشی کو دوبالا کیجئے، اس خوشی کو بڑھائیے اور اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ یہ جو ایمان کی اور مومن ہونے کی بشارت ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے۔ مومن کون ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، انہیں بتایا اور سمجھایا جاتا ہے، فزادتہم ایمانا، ایمان اور بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان پر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔